وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 49-50. آج کا درس نمبر ہے 1511. آج کا موضوع کیا جنت میں صرف متقین جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 49. یا ایہا الناس انما لکم نذیر مبین. اے لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں یا ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے، وعمل الصالحات، اور اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کیا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ میرے احکامات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، یہ دوزخ والے ہیں. بالکل ایک واضح میسج ہے سامنے کرام ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے. اور میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہمیں دیکھیں ہدایت کی ضرورت ہے. انسان اپنے آپ کو جب ہدایت کا محتاج نہ سمجھے اللہ کی، تو یہ ناکام رہے گا، خسارے میں رہے گا. ایک مختصر بات آپ یہ نوٹ کر لیں، دوبارہ میں یہی جملہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کا محتاج نہ سمجھے تو یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہوگا. مختصر بات، آج ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے. آج دیکھیں، آج ہر مسلمان بے نیاز ہے ہدایت سے، اور قرآن کو تو آپ نے جس شرمناک طریقے سے چھوڑ دیا ہے، اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے، اور اسے کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی مثال آپ ہے. دیکھیے، قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں
تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری بیماریوں کا مداوا ہے، جو ہماری زندگی کی ضمانت ہے، اور جو ہمیں جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتی ہے، جنت جانے کی اور جنت میں مستقر، حسنت مستقر و مقامہ۔ لیکن آپ دیکھیں، میں جذباتی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، بس ایک بات آپ نوٹ کریں یا اس کا احتساب کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخر کیوں قرآن سے آپ نے پہلو تہی اختیار کر رکھی ہے، اور کیوں آپ نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے۔ ایک مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیوں، آخر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی ہے قرآن مجید میں، یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ دیکھیں، آخرت ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت جب ہم جائیں گے تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں، بڑی پیاری بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ، بخشش کس کے لیے ہے؟ یہ دیکھیں، ہم نے بخشش کے یعنی غلط اندازہ لگایا ہے بخشش کے بارے میں، اور بہت ہی غلط ہے، اور بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہمیں غلط بیانی کرتے ہیں بخشش کے بارے میں، اور اللہ تو بالکل واضح بیان کیا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ عام طور پہ دیکھیں، بہت سی جاہلیت پھیلائی جا رہی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو، اللہ کو حقوق اللہ کی سے زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھو۔ مختلف دیکھیں گمراہ کن نظریات ہیں، اور مختلف پلیٹ فارم سے یہ گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان ایک بہت بڑے پیر صاحب اور بہت بڑے علامہ جو بنتے ہیں، وہ عام مجلس میں کہتے ہیں، ہزاروں کمنٹ میں کہتے ہیں اللہ سے حسن ظن رکھو، بس یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ حسن ظن اگر تم رکھتے ہو بد عمل ہو کے، تو وہ ہندو اور کافر اور مشرک کیوں نہ حسن ظن رکھے؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے۔ بہت سی گمراہیاں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود، یعنی مختلف پلیٹ فارم سے ہمیں جیسے کہ گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود میں آپ کو یعنی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی عقل کو کیا ہوا؟ کیا یہ گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ یہ کام ہی نہیں کر رہی؟ آپ خود سوچیں، دنیا میں کبھی بھی آپ ایسی توقع نہیں رکھتے کہ جیسی کہ آپ نے اپنی توقعات لگا رکھی، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسا بھرنی، جو کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرے یا برے بھی، مختلف زبانوں میں یہ آپ مانتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ لیکن آخرت کی جب بات آتی ہے تو شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، اور شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، بس تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ ایسی گمراہ کن باتیں بڑی عام ہیں، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں، تو آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لائے اور عمل صالح کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے۔ ہمارا نہ تو ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، بات ختم۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ غیر مناسب رویہ ہے، بڑے نقصان والا رویہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
آپ اپنا آپ کو جہنم کے ایندھن میں جانے کا مستحق قرار دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہنم جانے کی بہت جلدی ہے، بہت جلدی یہ نار جہنم کا اپنے آپ کو مستحق کروانا چاہتا ہے، بہت جلد، یعنی اس کی جلدی ہے کہ جلد سے جلد میرے دل پر مہر لگ جائے اور میرا دل زنگالود ہو جائے اور سوچنے سمجھنے کی قوت میری ختم ہو جائے۔ وہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں ہم دل کے اندھے بن چکے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ولیکن ابھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہیں۔ تو دیکھیں یہ 3 آیات جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بالکل واضح طور پہ پیغام ہے۔ پہلا تو انذار ہے، اے مسلمانوں۔ اب ظاہر ہے کہ یا ایھا الناس کو میں آج کے مسلمانوں سے، کیونکہ میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں، مسلمان یا ایھا الناس میں شامل ہیں۔ مسلمانوں نے حق تعالی سے رخ پھیر لیا ہے اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ دنیا اب ہمارا مدعا ہے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں اے مسلمانوں، اگر تم نے اے دعوی ایمان کرنے والو، اگر حقیقی ایمان تم نہیں لائے تو پھر میں تمہیں تمہارے انجام سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ دیکھیں بالکل یہ کلیئر بات ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اگر ہم نام کے مسلمان رہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم ہرگز مومن نہیں ہو جبکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں ایمان کا تعلق یقین سے ہے اور دل سے تصدیق سے ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، 2 شرائط ہیں ایمان کی، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ اور یہ بات دیکھیں میں نہایت آہستگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی ہے، آخرت دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ دیکھیں آخرت کو تو ہم نے ٹوٹلی طور پر جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کی کامیابی سے یا ناکامی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھیں گے۔ یہ واضح طور پہ یہ معاشرہ، آج کا معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں گے، وقت پڑے گی تو دیکھیں گے، جو ہوگا سو دیکھیں گے۔ یہ آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے۔ اور زبان سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی اکثریت نے ہمیں جو آنے والا وقت ہے، قبر کا ہے، حشر کا ہے یا آخرت کا جو معاملہ ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے مستقبل پہ، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ لیکن آج کا مسلمان تو بہت بڑا مجرم ہے اسلام کا، آپ کو پتہ ہے؟ ہم پر ذمہ داری ہے اسلام کی، اعلاء کلمت الحق کی، دین کو قائم کرنے کی، وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین کو قائم کرو۔ لیکن ہم تو راستہ بھٹک چکے ہیں، اسلام سے ہمارا اس وقت کوئی تعلق نہیں، اللہ کی توحید سے، رسول کی رسالت سے اور اللہ کی یاد سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ ذکر و اذکار اور یہ تسبیحیں وغیرہ جو ہے یہ ہم دنیا کے لیے پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو رزق میں فراوانی کے وظیفے آپ کو بتائیں گے، دنیاوی مشکلات، قرضوں سے نجات کے وظیفے آپ کو بتائیں گے، مالدار ہونے کے وظیفے آپ کو بتائیں گے، بہت سے آپ کو ایسے مل جائیں گے، ایسی پوسٹیں مل جائیں گی۔ دنیا کے لیے آپ دین کو استعمال کر رہے ہیں، ذکر الہی آپ دین کے لیے، وظائف دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
دین کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں سر. دین کے معاملے میں ہماری معلومات صفر ہیں، صفر. یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. دین کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی صفات کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. لا الہ کا مطلب نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یا ایھا الناس انما لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ. دیکھیں الفاظ، میں تو دیکھیں اپنے آپ سے کیوں بات کروں گا، یہ قرآن کی آیات ہے، ان کے لیے بخشش ہے. جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم، ان کے لیے بخشش ہے. ظاہر ہے اصولاً یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا میں مسلم اور مجرم ان کا حساب کتاب برابر کروں گا؟ مجرم کو بھی بخش دوں گا اور مسلم کو تو میں نے بخشا ہی ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. افنجعل المتقین کالفجار. کیا میں متقین کو نافرمانوں کے برابر کر دوں گا؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ہم بھرپور کوشش میں ہیں. اور دیکھیں نہ دھوکہ اور نہ فراڈ اور کچھ بھی نہیں. ہم تو ایک چیز کو حقیقت جانتے ہیں اور وہ دنیاوی مفاد. ہم سب لوگوں کا مدعا اجتماعی طور پہ آج کا مسلمان کا مدعا ظاہر ہے. یہ ظاہر کے لیے جیتا ہے اور ظاہر کے لیے اس کی زندگی وقف ہے. تو بہرحال یہ تو پھر آپ کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات. تھوڑی سی میں اس کی تفسیر کروں گا چونکہ یہ لفظ آ گیا ہے تو ایمان کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. دیکھیں ایمان کا تعلق دل کے یقین سے ہوتا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، زبان کے اقرار سے کوئی ایمان والا نہیں بن جاتا. یہ قرآن اس پر شاہد ہے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ان سے کہیے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، بس کہہ دو ہم مسلمان ہیں. ایمان تو تمہارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں تو دنیا ہے. بالکل واضح طور پہ میں آپ کو یہ بات بتا، آپ خود دیکھ لیں. مجھے فتوے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنے دل کا خود جائزہ لے لیں. آپ کے دل میں کیا ہے؟ دنیا. آپ کے مسائل کیا ہیں؟ بس ظاہر کے. آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ ظاہر کے. آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ ظاہر کے بارے میں. آپ کی خوشیاں کیا ہیں؟ ظاہر کے بارے میں. ایمان والوں کی تو کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے. ایمان والے دیکھیں جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کا یقین ہوتا ہے اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں. وہ یقین رکھتے ہیں کہ میں تو اللہ کی پھونکی ایک روح ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نعمت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. ایک نعمت دینے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہاں تھوڑا سا میرا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اس دنیا میں یعنی زندگی دے کر، جسم دے کر اور زندگی دے کر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ حوالے کر دیا ہے. مجھے اختیار دے دیا ہے اور اختیار دے کے یہ کہا ہے کہ تم اس اختیار کو مت استعمال کرو بلکہ زندگی میری مرضی سے گزارو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ. میری ہدایت کے مطابق تم زندگی گزارو اور جس نے بھی اس ہدایت کا اتباع کیا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو بہرحال سامعین اکرام میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا حقیقت کو جان کر ایک فیصلہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں. پھر یہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کیوں ہے، زندگی کا مدعا کیا ہے، آیا دنیا ہے یا کچھ اور. تو یہ جلدی آپ کو معلوم ہو جائے گا، بتائے گا آپ کو اللہ قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. واضح طور پہ ہم نے بتایا ہے کہ اے لوگو دنیا تمہارے لیے ہے
تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بس جس کی جو رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، سبحان اللہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ سارا جو بات ہے کامیابی کی دنیا میں، وہ یہی ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ منزل اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدعا اللہ ہے، محبوب اللہ، مطلوب اللہ، مقصود اللہ اور معبود اللہ۔ ہمارا تو دیکھیں، ہمارا تو برا حال ہے، ہمارا نہ معبود اللہ ہے، نہ مقصود ہے وہ، نہ محبوب ہے ہمیں، نہ مطلوب ہے ہمیں۔ ہمارا مقصود بھی دنیا، ظاہر، اور ہم ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ میں معبود کا لفظ اسی لیے نہیں استعمال کر رہا کہ آپ پھر اس کو یعنی معنی میں دھوکہ کھا جائیں گے۔ ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، ظاہر ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن کا معاملہ اس سے الٹ ہے، اس کا مدعا، محبوب، مقصود، معبود اور مطلوب ایک ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہوتا ہے۔ آمنو، یقین، دیکھیں یہاں مطلق ایمان کی بات ہے، مطلق یقین کی بات ہے، یقین حق پر، یقین اللہ پہ کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کا ہوں اور میں نے اس کے پاس تیاری کر کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کا ہوں اور تیاری کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، ٹیسٹ دینا ہے، میرا امتحان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا سیدھا راستہ بتایا ہے۔ اب میرا امتحان ہے کہ میں سیدھے اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے پر چلتا ہوں، یا باطل کو مقصود بنا کے گمراہیوں میں چلا جاتا ہوں۔ آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، اس کو منزل کا بھی پتہ نہیں ہے اپنا۔ یہ بھی بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمیں اپنی منزل کی پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصود حیات کیا ہے، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر، آپ کو مختلف سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں مل جائیں گی، زندگی کا مقصد اور زندگی کا مقصد، ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ بھئی مقصود اللہ ہے، موجود اللہ ہے، اللہ کے سوا تو کوئی اور چیز وجود ہی نہیں ہے، تو مقصود بھی وہی ہے، محبوب بھی وہی ہے، مطلوب بھی وہی ہے۔ تو بہرحال فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں ایمان میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان جو ہے وہ یقین کو کہتے ہیں، یقین اپنے مقصود پر، اپنے محبوب پہ، اپنے مطلوب پہ۔ اگر آپ کو یقین آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ سیدھے راستے کو اپنا لیں گے، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلیں گے تو اللہ آپ کو مل جائے گا، ورنہ پھر آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ دیکھیں واضح طور پہ میں ایک مختصر بات کروں، ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اللہ کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو واضح ہے، ہمارے اعمال سے، ہماری باتوں سے، ہماری کوششوں سے، کہ منزل دنیا ہے، ختم بات۔ ہمارے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ واضح طور پہ قرآن پہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہی آیت ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے،
ہم کون ہیں جنہیں نہ آخرت پر یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ کی ملاقات پر یقین ہے، نہ اللہ کے معبود واحد ہونے پر یقین ہے، نہ رسول کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنے پر یقین ہے۔ یہ سب چیزیں ہم بیکار سی سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یقین ہے ہمیں دنیا پر، مفاد دنیا پر، بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ آج کے مسلمان کی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا فالذین آمنوا، ایمان، یقین۔ جب آپ یقین کر لیتے ہیں اللہ پر کہ اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اب جو بقیہ زندگی آپ گزاریں گے تو ظاہر ہے کہ یقین کے مطابق آپ پھر اپنی زندگی گزاریں گے، اور سیدھے راستے پر چلنا آپ کی مجبوری بن جائے گی۔ اللہ کو راضی کرنا آپ کی مجبوری بن جائے گی، ضرورت بن جائے گی۔ آخرت کے لیے تیاری کرنا آپ کی مجبوری بن جائے گی۔ تقوی کا لباس یا تقوی کی روش اختیار کر لینا پھر آپ کی مجبوری بن جائے گی، کیونکہ آپ نے مولا کو راضی کرنا ہے۔ اب ان حالات میں جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، اس یقین کے مطابق آپ کا ہر عمل صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا، عبادت ہوگی، وہ بندگی میں شمار ہوگا۔ ہر عمل، چاہے وہ دنیا کا بھی کیوں، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، رزق حلال کی طلب کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور انہیں آخرت کا یقین دلا کر دنیا کی کوئی فن سکھاتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیں، انہیں جو بھی بنا دیں، تو یہ سارے کام جو ہیں پھر عبادت میں اور عمل صالح میں شمار ہوں گے۔ اب آپ کے لیے بخشش ہے۔ یہاں پر میں رک کر تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال یہ تھوڑا سا لہم مغفرتم پہ میں بات کروں گا۔ اب بخشش آپ کے لیے ہے، بخشش آپ کے لیے ہے جو ایمان لایا اور ایمان کے مطابق یہ زندگی گزارنے لگا، اس کا ہر عمل صالح ہے۔ اب بخشش ان کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے ان سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے اعمال میں، کبھی کوئی لغزش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں بخش دوں گا، کیونکہ تمہاری منزل سے یہ تمہیں یقین ہے میری بندگی پر، اور تم نے مجھے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے۔ اب بخشش تمہارے لیے ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اگر تم نے مجھ سے روگردانی اختیار کی تو میرا عذاب بہت ہی بڑا عذاب ہے، عذاب العلیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو رزق کریم، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے، عزت کی روزی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر
مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.